تو مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا. مقلد مانے غیر نبی کے پیچھے بغیر دلیل اور ثبوت کے چلنے والا. اس کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا میرے بھائی، اس کا الٹا متبع ہوتا ہے. جو آدمی غیر نبی کے پیچھے نہیں چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے تو نبی ہے، نبی کے پیچھے چلے. تو نبی کے پیچھے چلنے والے کو متبع کہتے ہیں، مطیع کہتے ہیں، اطاعت کرنے والا، نبی کے سنت کی پیروی کرنے والا، متبع، تابع دار. اس کو غیر تابع دار نہیں کہتے، اس کو غیر مقلد نہیں کہتے. لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ متبع ہے نبی کا، تو دنیا کیا کہے کہ اگر وہ نبی کا متبع ہے تو تو کیوں نہیں؟ تو اپنے آپ کو مقلد کیوں کہتا ہے؟ تو ہی متبع بن جائے. بالکل معاملہ وہابی اور سنی والا معاملہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب جنہوں نے مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر ایک رول ادا کیا ہے الحمدللہ، اور ان کے ذریعے سے ایک دینی انقلاب آیا ہے. ان کا نام وہ عبد الوہاب نہیں تھا، ان کے باپ کا نام عبد الوہاب اور ان کا نام محمد تھا، محمد بن عبد الوہاب، یعنی عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ بن عبد العزیز، ملک عبداللہ بن عبد العزیز، یعنی عبد العزیز کے بیٹے عبداللہ. ایسے ہی محمد بن عبداللہ، محمد بن عبد الوہاب، عبد الوہاب کے بیٹے محمد، تو ان کا نام محمد ہی تھا. لیکن یاروں نے بجائے اس کے کہ اصل ظلم ان کے کہنے کے مطابق محمد بن عبد الوہاب نے کھایا ہے تو محمدی کہنا چاہیے. تو محمدی کہنے کے بعد بجائے باپ کی طرف منسوخ کر دیا تھا یہ وہابی ہے. یہ کیا ہے؟ باپ سے ہماری کیا نسبت؟ بیٹے نے ظلم کیا، بیٹے نے گمراہی پھیلائی، بیٹے نے غلط کام کیا جیسا کہ ان کا عقیدہ، تو بیٹے کی طرف نسبت کرو نہ کہ باپ کی طرف. باپ کو بڑھے. لیکن نہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، نسبتیں کروانے والے بھی بڑے ہوشیار لوگ. وہ اس لیے نہیں کہتے محمدی تاکہ دنیا کہے کہ محمدی تو ٹھیک ہے نا، محمدی ہے وہ اچھی بات ہے، تو تم کیوں نہیں محمدی ہو جاتے؟ تو کیسے انکار کریں گے؟ تم کو لمبی جملے تفصیل دلیل دینا پڑے. اس لیے سیدھے کہہ دیا وہابی. چلو کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ رہا. گالی بھی دعا ہے. وہاب اللہ کا نام ہے. اچھا ہوا انہوں نے عبد الوہابی نہیں کہا، وہابی کہہ دیا. وہاب اللہ کا نام. اور جیسے پاکستان کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی. ہندوستان کے رہنے والے کو ہندوستانی، بنگلہ دیش کے رہنے والے کو بنگلہ دیشی، امریکہ کے رہنے والے کو امریکی، بغداد والے کو بغدادی کہتے ہیں، لاہور والے کو لاہوری، دہلی والے کو دہلوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی وہاب اللہ کا نام ہے. اللہ والے کو، وہاب والے کو کیا کہیں گے؟ وہابی. جو وہابی نہیں ہے وہ لہابی ہے، جو وہابی نہیں ہے وہ لہابی. تو لہابی بننا اچھی بات ہے، بولو تو بربادی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب ہوتا، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے فٹکار کر. تو وہابی کا الٹا لہابی ہوتا ہے. تو جو کہے کہ تم وہابی ہو تو الحمدللہ میں وہابی ہوں، آپ لہابی ہیں. اس سے پتہ چلا آپ کیا ہیں، گالیاں ہیں وہ ان کی نظر میں. حالانکہ ہم اپنے آپ کو وہابی لہابی کچھ نہیں کہتے، لیکن یاروں نے یہ نام دیے ہیں، اس نام کے اس پر بھی ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، وہ وہابی کہہ رہے تو وہابی. لیکن ان کی گالیاں بھی الحمدللہ ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ دعائیں ہو گئی. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ 24 نمبر ہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ 24 نمبر ہی. یہ 24 نمبر کیا ہے؟ معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. 24 نمبر سونے کا، ورجنل سونے کا 24 کیرٹ سونا ورجنل، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. 22 کیرٹ کا، 21 کیرٹ کا، دوسرے 19 کیرٹ کے سونوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، تانبے کی، پیتل کی. لیکن جو 24 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خالص ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہوتی. تو جو وہ ہم کو یہ کہتے ہیں 24 نمبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالص کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ان میں کسی اور کی ملاوٹ ہے. اور یہ سارے کے سارے ملاوٹ والے لوگ ہیں، کھپنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی
زبان سے یاروں کی برائی بھی نکلوائی تو ہمارے لیے ہمارے حق میں الحمدللہ وہ اچھائی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اللہ نے فرمایا بسا اوقات بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں, ہم انہیں کوئی لقب نہیں دیتے, نہ کوئی نام دیتے, مسلمان ہیں, ہمارے بھائی. ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. کہنے کا مطلب یہ ہے یارو, کہیں بھی کوئی بھی شخص ہو, یہ حق پہچاننے کا میں معیار آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی نے پوچھا ہے مشورہ دو کہ میں حق کیسے پرکھوں. حق پرکھنے کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, ایک کتاب اللہ قرآن کریم اور ایک سنت رسول اللہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا اسٹارٹ کہاں سے ہوگی؟ اسٹارٹ اندر سے, کیونکہ اللہ دل دے, دل ٹھیک ہے. اس دل کو پہلے دیکھو کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. ورنہ دنیا میں شیعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, قادیانی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, گوری بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, احمدی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, مرزائی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, دیوبندی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, مودودی بھی لا الہ پڑھتا ہے, تبلیغی بھی لا الہ, قادری بھی, چشتی بھی, رفاعی بھی, نقشبندی مختلف فرقے 73 فرقے اور اس سے زیادہ بھی سب پڑھتے ہیں. آپ کیسے پہچانو گے کہ ان میں حق اور باطل کیسے؟ اس کے لیے یہ کتاب اللہ اور جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے, الحمدللہ اس سے دوستی کرو. اس کے بعد نمبر عمل کا ہے, نماز کا, روزے کا, حج کا, زکات, لیکن پہلے ایمان اور عقیدہ. اب اس میں فرق لو, مرزائی, قادیانی, قرآنی, یہ سب سارے جتنے بھی, جیسے تبلیغی جماعت, بھائی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا ہے. تبلیغی جماعت کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ, صوفی لا یوفی, صوفی لا یوفی, صوفی اور شیطان, صوفی شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے. صوفی یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اس وقت امریکہ اور برطانیہ, یورپ جتنے بھی کرسچن ہیں ان کے نزدیک بڑا پسندیدہ مذہب ہے. اب ان کو یہ فروغ دینے کے لیے ملینوں ڈالر اس کے لیے وقف کر رہے ہیں. یعنی اب یہ لوگ اسلام کو متعارف کرا رہے ہیں ماڈل کی حیثیت سے. صوفی ماڈل اسلام اب بہت جلد تھا ہمارے یہاں, لیکن اب پاپولر ہونے والا ہے. آپ حضرات بہت ہی ہوشیار رہیے. یہ صوفی ماڈل اسلام کیا ہے؟ صوفی ماڈل اسلام اشاروں میں یہ ہے کہ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو, پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو, راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ. یہ ہے صوفی. یہ صوفی رام رام با مسلمان, اللہ اللہ با برہمن رام رام. مسلمانوں کے ساتھ اللہ اللہ اور برہمنوں کے ساتھ رام رام. یہ ہے صوفی جو دنیا کو بہت پسند ہے, امریکہ کو, یورپ کو پسند ہے. جو مسلمان جس میں لڑائی نہیں کرے گا, جہاد نہیں کرے گا, جھگڑا نہیں کرے گا, سب سے مل جل کے رہے گا. یہودی عیسائی, چونکہ یہودی اور عیسائیوں سے اور جو ہے ہندو مت سے یہ صوفی نکلا ہے, اس لیے یہ مطالبہ ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہندوستان ایک بر صغیر, چاہے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جب ہندوستان ہی نہیں بر صغیر, یہ تو آج جمعہ 8 دن ہوا ہے, لکیریں کھینچی ہیں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش بنے ہیں. لیکن میرا مقصد بر صغیر ہے کہ برسوں تک شیعوں کے راج رہا, شیعوں کا بدعقیدہ لوگوں کی حکمرانی نہیں. 800-900 برس تک وہ جہالت اور ظلمت کی تاریخی میں بدعقیدہ آدمی ہندوستان بھٹکتا رہا. جو مسلمان ہوا یا جو اسلام متعارف کرایا گیا وہ اسلام بھی وہی بر صغیر ہندوستان, پاکستان والے ہندوستانی ماڈل کا, وہی برہمنوں سے اور مندروں